السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا طب حکمت اینڈ آیوروید یوٹیوب چینل میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پوری۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو قارورہ کے متعلق ہے، یعنی پیشاب کے ذریعے سے بیماریوں کی تشخیص، پیشاب کے ذریعے سے بیماری کا چیک اپ، پیشاب کے ذریعے سے بیماریوں کا ٹیسٹ، اور اس کے بعد اسی ویڈیو میں ہم جانیں گے سانس کے ذریعے سے بیماریوں کی تشخیص، چیک اپ اور ٹیسٹ کیسے کیا جائے گا، کیسے ہوگا۔ ہمارا یہ طبی نصاب چل رہا ہے جس کا نبض شناسی کا کورس جاری ہے، جس کی 2 ویڈیو بہت مختصراً شارٹ طریقے سے ہم نے آپ کو بیان کر کے نبض کا، ناڑی کا علم آپ کو دیا ہے، پلس سمجھایا ہے کہ نبض ناڑی کیسے دیکھنا ہے، جس میں نبض اور ناڑی کا جو سرچشمہ ہے، مادہ ہے، حرارت غریزی اور رطوبت غریزی، اس کو ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، نبض کی حرکات کو بیان کیا، نبض کی اقسام کو بیان کیا، کون سے مرض میں، کون سے مزاج میں نبض ناڑی کیسے چلتی ہے، اور جوانوں کی ناڑی فی منٹ میں کتنی ٹھوکریں مارتی ہے، بچوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی کیسے ٹھوکریں مارتی ہے، اس کی ساری وضاحت ہم نے آپ کو دے دی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھ لی ہوگی، نہ دیکھی ہو تو ابھی ہمارے چینل پر جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں قارورہ کے متعلق۔ اس سے پہلے عرض کر دوں کہ جو ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، اور جو حضرات دیکھ رہے ہیں وہ حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیا کریں۔ چلیے ہم آج بات کرتے ہیں قارورہ کے تعلق سے۔ پیشاب کے ذریعے سے تشخیص کرنے کو قارورہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو جس مریض کی بیماری کو پرکھنا ہو، اس کا مزاج جاننا ہو، تو آپ مریض سے کہہ دیں کہ آخر شب میں آپ کسی کانچ کی شیشے کی بوتل کے اندر پیشاب کر لیں اور اس کو کپڑے سے ڈھانک کر رکھ دے، صبح سورج نکلنے کے بعد میں ہمارے پاس ملائے۔ اب حکیم کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا ٹیسٹ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اس کے کلر کو دیکھ لے۔ اگر وہ دکھنے میں سفید ہے اور مقدار میں زیادہ ہے تو آپ سمجھ لے کہ اس کے اندر وایو کا فساد ہے، یعنی ہوا کا فساد ہے، مریض بادی کا مریض ہے۔ اور اگر پیشاب زرد ہے، پیلا ہے اور گرم ہے، کم ہے مقدار کے اندر، اور بار بار مریض کو آ رہا ہے، یا آپ مریض سے پوچھ لے تو یہ پتی مریض ہے، یعنی صفراوی مریض ہے، اس کے اندر صفرا کا بگاڑ ہے، لہذا آپ اس طریقے سے علاج کریں۔ اگر پیشاب ٹھنڈا ہو، سفید ہو اور چکنا ہو، کچھ آپ کو دیکھ کر پتہ چلے گا، کچھ مریض سے پوچھ کر پتہ چلے گا، تو یہ بلغم کے فساد کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ مریض بلغمی مریض ہے، لہذا اس کا اس طریقے سے علاج کریں۔ ایک اور طریقہ ہے جو آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ اس پیشاب کو دھوپ کے اندر رکھ دے، چند گھڑی، چند ساعت، کچھ دیر کے لیے دھوپ میں رکھنے کے بعد آپ اس کے اندر تیل کا قطرہ ڈالیں۔ تیل کا قطرہ ڈالنے کے بعد اگر وہ اوپر پھیل جاتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے، اندازہ کر لیجئے کہ مریض صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ نے تیل کا قطرہ ڈالا اور وہ جم گیا تو سمجھ لیجئے کہ یہ مریض بہت مشکل سے صحت یاب ہوگا۔ اگر وہ تیل کا قطرہ سوراخ کر کے اندر چلا جائے اور اس قطرے کی شکل تلوار یا کمان یا ڈنڈا یا ہنس یا کول کے پھول یا ہاتھی یا تیر کے جیسی ہو جائے، تب آپ باور کر لیجئے، سمجھ لیجئے کہ مریض تندرست ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو پیشاب سرسوں کی تیل کی طرح زرد ہوتا ہے، یہ مرض مرکب وایو اور پتی کا ہوتا ہے، یعنی صفراوی اور بادی مزاج اس مریض کا مرکب ہو گیا ہے، مل گیا ہے، لہذا آپ کو اس طریقے سے اس کا ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اور جس مریض کا پیشاب کالے رنگ کا ہوتا ہے وہ مریض سمپات کا مریض ہوتا ہے، یعنی تینوں اخلاط بادی، صفرا، بلغم اس کے مرکب ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں،
اس کا، اور یہ بڑا خطرناک مریض ہوتا ہے، بہت دشوار سے، بہت تکلیف سے یہ مریض صحیح ہوتا ہے۔ اور جس کی پیشاب سے کالی دھار نکلتی ہے، ایسا مریض مر جاتا ہے۔ اور جس کے پیشاب میں بکری کے پیشاب کی سی بو آتی ہے، وہ بدہضمی کا مریض شمار ہوتا ہے۔ اور جس کو کنویں کے پانی کی طرح پیشاب ہوتا ہے، یہ لنگ روگی مریض ہوتا ہے، یعنی اس کے آلہ تناسل کے اندر کچھ کمزوری ہے، کچھ خامی ہے، کچھ مرض ہے، صورت انزال، احتلام، جریان کا یہ مریض شمار ہوتا ہے۔ لہذا اس کا علاج آپ اس طریقے سے کریے۔ حرکات سانس کے ذریعے سے اگر امراض کی تشخیص آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے انسان کو سانس کیسی آتی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، 4 مرتبہ جتنی دیر میں نبض حرکت کر لیتی ہے اتنی دیر میں انسان کو ایک سانس آتی ہے، اور جوان کو فی منٹ میں 18 سانسیں آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں بچوں اور عورتوں کو زیادہ آتی ہیں۔ اطباء کا یہ ماننا ہے اور یہ کہنا ہے کہ بچوں کو فی منٹ میں 25 مرتبہ سانس آتی ہے۔ بیداری یعنی جاگنے کے مقابلے میں سونے کی حالت میں زیادہ سانس آتی ہے۔ بیٹھنے کے مقابلے میں لیٹنے کی حالت میں سانس زیادہ آتی ہے۔ ایسی کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھنے کی حالت میں سانس کم آتی ہے۔ جب پھیپڑوں میں کوئی نقص آ جاتا ہے، کوئی کمی آ جاتی ہے، کوئی ڈیسیز، کوئی بیماری پھیپڑوں کو لاحق ہوتی ہے، یا یکلخت اچانک پھیپڑوں میں بہت خون اتر جاتا ہے، تب سانس کی مقدار اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کو گننا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں سانس کی مقدار فی منٹ 60 دفعہ تک چل جاتی ہے۔ اس صورت میں طبیب کو یہ چاہیے کہ مریض کو لیٹا دے اور مریض کا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ دے اور اپنا ہاتھ اس کی نبض اور ناڑی پر رکھے، اور اس کی پیٹ کتنی مرتبہ اٹھ رہا ہے اس کو گن کر اس کے حساب سے وہ حرکات سانس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ مختصر انداز میں ہم نے اس مضمون کو گھیرنے کی کوشش کی ہے۔ چلیے اب ہم آپ کو تندرستی کی کچھ علامات بتلا دیتے ہیں کہ تندرستی کی علامات کیا ہے۔ چہرے کی رنگت تندرست آدمی کی خوشنما ہوتی ہے، دانتوں کا رنگ صاف ہوتا ہے، بصارت یعنی دیکھنے کی صلاحیت قوت تیز ہوتی ہے، آنکھیں اچھی ہوتی ہے، طبیعت درست ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے، خوراک اچھی طرح ہضم ہو جاتی ہے، خوشبودار چیزوں کی خوشبو اور بدبودار اشیاء کی بدبو بہتر طریقے سے ایسا بندہ سونگھ سکتا ہے، آواز کو تندرست آدمی بخوبی محسوس کر سکتا ہے، کاذب پیاس نہیں لگتی۔ ایک ہوتی صادق پیاس، ایک ہوتی کاذب پیاس۔ صادق پیاس وہ ہے کہ جب پیاس کا تقاضا ہو پانی پی لے، وہ بجھ جائے، وہ ختم ہو جائے۔ کاذب پیاس بار بار انسان کو لگتی ہے، تو صحت مند آدمی کو کاذب پیاس نہیں لگتی۔ منہ کا ذائقہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، سالم ہوتا ہے۔ نیند بخوبی اعتدال سے آتی ہے، نہ کم آتی ہے نہ زیادہ۔ سانس ہموار چلتے رہتی ہے صحت مند آدمی کی۔ صبح کے وقت پیشاب اعتدال کے ساتھ آتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ہم کو غیر تندرستی کی علامات کا بھی اندازہ کر لینا چاہیے کہ جو غیر تندرست آدمی ہے رات کو اس کو نیند نہیں آتی ہے تو کم آتی ہے یا بہت زیادہ آتی ہے، دونوں بھی بیماریاں ہیں۔ گلے میں بلغم بولتا ہے غیر تندرست آدمی کے۔ ہاضمے کی قوت غیر تندرست آدمی کی کم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں سرخی، لال ڈورے پیدا ہو جاتے ہیں، دم اور سانس پھولنے لگتا ہے، چھاتی یا سینے میں ہمیشہ درد محسوس ہوتا ہے، ہچکی آتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے جس کو ہم نے گزشتہ کاذب جھوٹی پیاس سے تعبیر کیا ہے، پسینے کا زیادہ اور چکنا آنا یہ بھی غیر تندرستی کی علامت ہے، سماعت میں سننے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے، فرق آ جاتا ہے، کم یا زیادہ سننے میں آتا ہے، جسم میں کمی کپ کپی لگتی ہے، گھبراہٹ کا زیادہ ہونا
یہ بھی غیر تندرستی کی علامت ہے۔ چہرے کی رنگت زرد پڑ جاتی ہے، یہ چہرہ بدنما سا لگتا ہے، زبان سیاہ ہو جاتی ہے، بصارت یعنی دیکھنے کی صلاحیت میں کمی پا جاتی ہے، ہاتھ یا پاؤں یا ناک یہ سرد پڑنا یہ غیر تندرستی کی علامت ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک یا تینوں کا سرد پڑنا یہ غیر تندرستی کی علامات ہیں۔ پوشیدہ کپڑے انڈر ویئر بنین سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے۔ پیشاب کی دھار کا مسلسل جاری رہنا یا قطرہ قطرہ ٹپکنا یہ بھی غیر تندرستی کی علامت ہے۔ خشک بخار رہنا، طبیب کے ہاتھ پکڑنے سے گھبرانا یا اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو جانا یہ بھی غیر تندرستی کی علامت ہے۔ زبان لڑکھڑانا، جسم میں کمزوری پیدا ہونا، بخار کا اندرون جسم میں رہنا یہ غیر تندرستی کی علامت ہے۔ کھانسی لگنا، سانس کا تنگ ہونا۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ خواب کے ذریعے سے بھی ہم بیماریوں کا پتہ کر سکتے ہیں کہ مریض نے کوئی خواب دیکھا، وہ خواب کی تعبیر کیا ہے، کیا ایسا خواب ہے کہ اس سے مریض کی صحت مندی کی طرف دلالت ہے یا مریض کی ہلاکت کی طرف دلالت ہے۔ مختصراً آئندہ ویڈیو میں اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا نیند پوری نہ کرنے سے کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں، سانس روکنے سے کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں، ایسی ہی ہچکی روکنے سے کون سے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے مختلف امراض انسان کو پیدا ہوتے ہیں۔ وہ مختصراً ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ چیزیں ہر طبیب کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ انہی چیزوں کو جان کر ایک طبیب، ایک حکیم کامل طبیب اور کامل حکیم بنتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ویڈیوز کے اندر بہت اچھی اچھی چیزیں ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ اب تک بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور چینل سے جڑے رہیے۔ کبھی ویڈیوز آنے میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ کبھی جلدی ویڈیو بھی آتے رہے گے، اس لیے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، بس اسی کے ہم مستاق ہے۔ کبھی وقت ملتا ہے اور کبھی مصروفیت ہو جاتی ہے، جیسے ویڈیو آنے میں تاخیر ہوئی اس لیے کہ اور بھی کام ہوتے ہیں جن کے اندر مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ ویڈیو کے اندر تو مسئلہ ایسا ہوا کہ 2-3 مرتبہ ویڈیو بنی اور کسی وجہ سے اس کو ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے۔ کبھی تو مائک خراب ہو گیا، آواز برابر نہیں آئی، کبھی بچوں کا شور شرابہ، کبھی جانوروں کی چیخ و پکار، جس کی وجہ سے نوائز زیادہ ہو گئی تھی اور ہم آپ حضرات کو ویڈیو پیش نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہوں گی۔ اس لیے ہم نے یہ پھر سے ویڈیو شوٹ کی ہے اور یہ ویڈیو بڑی تاخیر کے ساتھ آپ کو ملی ہے، ہم اس پر معذرت خواہ ہیں، اور انشاءاللہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے گی۔ چینل سے جڑے رہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کمنٹ کے اندر بتائے، آپ کو ویڈیو کیسے لگ رہی ہے اس کو بھی آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ کمنٹ میں کوئی بھی آپ کمنٹ کر دے، یہ ہمارا کورس آپ کو کیسے لگ رہا ہے کمنٹ کرتے رہا کرے، حوصلہ افزائی ہوگی، اور بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔